نصیحت ہے. تو اس سے پچھلی آیات کے اندر جو ایک واقعہ پیش آیا تھا، اور جس واقعے کے اندر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، اس پر جو ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، عبس وتولی. اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر انسانیت کے لیے اور امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے لیے قرآن پاک کی اہمیت کو سمجھایا کہ سنو، یہ کلام پاک ایک تذکرہ ہے، ایک نصیحت کی چیز. آدمی کے لیے نصیحت حاصل کرنا ہو اور اپنی زندگی کے سنوارنے کے لیے کوئی رہبری کے طور پر اہم پوائنٹس اور نکات اسے تلاش کرنا ہو، تو اس کے لیے سب سے بہترین کلام اللہ ہے، قرآن پاک ہے. تو انسان کی زندگی کے لیے کھلی کتاب ہے، ایک نصیحت کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے. انہا تذکرہ، کہ کلام اللہ ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکر، 12ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ چاہے ذکر، اس کو یاد کرے، اس کو قبول کر لے. من کے معنی جو، من یہاں پر گرامیٹیکلی من موصولہ کہتے ہیں. شاء، یشاء، اس کے معنی چاہنے کے آتے. فمن شاء، جو چاہے، ذکر، اس کو یاد کر لے، اس کو قبول کر لے. مفسرین نے اس کی یہاں پر ایک معنی یہ بھی ذکر کیے ہیں کہ جو چاہے اس کو حفظ یاد کر لے. اور قیامت کے لیے قرآن پاک ایک معجزہ ہے کہ اس کو انسانی یاد کیا جاتا ہے. کوئی شاید مذہبی آسمانی کتاب کے حفاظ اور یاد کرنے والے اتنے نہیں ملیں گے جتنا کلام اللہ کو یاد کرنے والے، اس کو سمجھنے والے. تو ذکرہ یاد کرنا بھی ہے، ذکرہ یذکر قبول کرنا بھی ہے، ذکرہ یذکر اس کا تذکرہ کرنا بھی ہے. یعنی جو آدمی جتنا چاہے قرآن پاک کے ذریعے سے نفع اٹھائے. یہ ایک سمندر ہے کہ جس میں آدمی ہیرے جواہرات، یاقوت اور زبرجد اور گوہر اور جوہر آدمی اس میں غوطہ لگا کر حاصل کر لے، یہ اس کی اپنی جستجو پر ہے. لیکن اگر آدمی اس سے غفلت برتے تو قرآن پاک ہوتے ہوئے بھی اس سے پہلو تہی کرے گا، اس کو اگنور کرے گا، اور اس کے احکامات کو آدمی لائٹ لے گا. اپنی مرضیات اور اپنی خواہشات کے مقابلے میں قرآن پاک کی نصائح کو، نصیحتوں کو اپلائی کرنے کے بجائے اپنی مرضیات پر چلے گا. فمن شاء ذکر، اس آیت کے اندر اگر آپ غور کریں، تھوڑا سا تدبر کریں، یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ فمن شاء ذکر، جو آدمی چاہے اس کو قبول کرے. یعنی اللہ تعالیٰ ایک آپشن دے رہے ہیں، اختیار دے رہے ہیں کہ بھائی قبول کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے نہ کرو. لیکن ایسی بات نہیں ہے. اس آیت کے اندر دراصل اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے راستہ یہی ہے قبول کرنے کا. یہ آپشن نہیں ہے کہ چاہے قبول کرو چاہے قبول نہ کرو. یہ تو قرآن کا ایک لطیف لہجہ ہے، جیسا کہ سورہ کہف کے اندر ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. تو اللہ تعالیٰ اختیار نہیں دے رہے، آپشنل چیز نہیں رکھے کہ آپ چاہے ایمان لائے چاہے کفر کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ سختی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، آدمی
یہ نہ سمجھے کہ اپنی مرضی سے قبول کروں، مرضی سے اس کو رد کر دوں، اس کو چھوڑ دوں، یہ نہیں ہے۔ چلنا ہی چلنا ہے، اس کو لینا ہی لینا ہے، اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے۔ ومن شاء ذکر، تو شاء یہاں پر مشیت کے لیے، چاہت کے لیے، اختیار کے لیے نہیں ہے۔ ومن شاء ذکر، جو چاہے اس کو قبول کر لے۔ تو یہ نہیں، اس کا اپوزٹ میننگ یہ نہیں ہوگا کہ جو آدمی نہ چاہے اسے قبول نہ کرے تب بھی اس کے لیے کامیابی ہے، ایسا نہیں۔ 13ویں آیت ہے فی صحف مکرمہ۔ قرآن پاک ایسے صحیفوں میں ہے جو عزت والے ہیں۔ صحف صحیفتن کا پلورل ہے، جمع۔ صحیفے کہتے ہیں ورق، اوراق، پیجز۔ مکرمہ جو قابل عزت ہیں، قابل تکریم ہیں۔ تو قرآن پاک عزت والے اوراق کے اندر ہے، عزت والے پیجز میں ہے، صحیفوں میں۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ چیز یا تو لوح محفوظ ہے، صحیفوں سے مراد لوح محفوظ جہاں پر قرآن پاک لکھا ہوا ہے، یا وہ صحیفے ہیں جس کو فرشتوں نے لوح محفوظ سے دیکھ کر اپنے پاس لکھ لیا ہے، وہ صحیفے، وہ ورق مراد ہے اس سے۔ تو فی صحف مکرمہ، قرآن پاک ایسے صحیفوں میں اور ایسے اوراق میں، ایسے پیجز میں ہے جو مکرمہ عزت والے ہیں۔ تو عزت والے اوراق میں ہے۔ مرفوعۃ مطہرہ، مرفوعہ بلند ہے، مطہرہ پاکیزہ ہے۔ اس کی صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ جو صحیفے ہیں، جو قرآن پاک ہے، وہ کس میں ہے؟ یہ انتہائی بلند مرتبے ہیں۔ مرفوع، رفع یرفع سے آنے، اس کے معنی آتے ہیں اٹھانے کے، آتے ہیں بلند کرنے کے۔ تو مرفوعہ مفعول کے وزن پر ہے، مؤنث ہے۔ مطہرہ پاکیزہ۔ تو صحف جو آیا ہے اسی کی صفت ہے۔ ایک صفت آئی تھی مکرمہ، عزت والے صحیح، دوسری صفت ہے مرفوعہ بلند مرتبے، تیسری صفت ہے مطہرہ پاکیزہ۔ تو مرفوعات مطہرہ بلند مرتبہ ہے، مطہرہ اور انتہائی پاکیزہ ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَہ، معزز اور نیک کاتبوں کے ذریعے سے ہیں۔ ایدی، یدن کی جمع ہے، ایدی کے معنی ہاتھ کے آتے ہیں، ہاتھوں سے۔ سفرہ، سفرہ اصل میں سافر کی جمع ہے، سافر سنگولر ہے اور سفرہ سفرہ کے معنی آتے ہیں لکھنے والے، کاتب، رائٹر جس کو کہتے ہیں۔ اگر یہ سافر سے اس کی جمع اگر سفرہ مانے، ایک سفیر سے ہے تو جس کے معنی آتے ہیں دونوں پارٹیوں کے درمیان، دونوں کے درمیان معاہدہ کرنے والے، دونوں کے درمیان بات چیت پہنچانے والے، سفیر جس کو کہتے ہیں ایمبیسڈر۔ لیکن یہاں پر کاتب کی معنی میں، تو بِأَيْدِي سَفَرَہ نیک کاتب، جیسا کہ حدیث کے اندر بھی ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو قرآن کا ماہر ہوتا ہے، یعنی قرآن یاد بھی ہے، قرآن سمجھتا بھی ہے، قرآن میں تدبر بھی کرتا ہے، قرآن پہ عمل بھی کرتا ہے، اس کو ماہر کہتے ہیں۔ الماہر بالقرآن، قرآن کا ماہر۔ مع السفرہ، حدیث میں ہے کہ ایسا آدمی کل قیامت میں کس کے ساتھ ہوگا؟ سفرہ کے ساتھ ہوگا۔ سفرہ یعنی ایسے فرشتے جو لکھنے والے ہیں، الکرام قابل عزت ہیں، البررہ جو نیک فرشتے ہیں۔ تو ایسے نیک عزت والے فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا حشر فرمائے۔
تو سفرہ کے معنی آتے ہیں نیک کاتب، معزز کاتب. تو فرشتوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھی کہ وہ لوح محفوظ سے قرآن پاک کو نقل کرتے ہیں. تو یہ قرآن پاک فرشتوں کے ہاتھوں نقل کیا ہوا. بِأَيْدِي سفرہ، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں سے. کرام بررہ، کرام کریم کی جمع، اس کے معنی آتے ہیں نیک. بررہ اس کے معنی بھی آتے ہیں نیک. تو اب دونوں کا ترجمہ اور دونوں کا ٹرانسلیشن کریں گے. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، معزز اور نیک فرشتوں کے ہاتھوں سے. ہاتھ، ایدی کے معنی ہاتھ. تو سفرہ کا ترجمہ ہوگا کاتب، لکھنے والے. کرام کا ترجمہ ہوگا معزز، اور بررہ کا ترجمہ ہوگا نیک. تو نیک معزز کاتبوں کے ہاتھوں سے. تو یہ قرآن پاک دراصل انتہائی غیر معمولی اور انتہائی عجیب و غریب کلام ہے کہ جس کے لکھنے والے معزز کریم قسم کے فرشتے ہیں جس کو انہوں نے نقل کیا ہے لوح محفوظ سے. ایسا عزت والا کلام، ایسا بلند مرتبہ کلام اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا. دراصل اس کلام کی عظمت اور اہمیت کو ذکر کرنا ہے، اس کی بلند مرتبی کو بتانا ہے کہ اس کا مرتبہ کتنا بلند ہے. اور یہ ہم انسانوں کے ہاتھوں میں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اور نعمت عظما، عظیم الشان نعمت اللہ نے ہم انسانوں کو دی ہے کلام پاک کی شکل میں. لیکن یہ امت سب سے زیادہ اس کلام سے تو یہ کلام پاک سے غفلت اس کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ اور ہر محاذ پر ناکامی کا ایک ذریعہ بنتی جائے. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. تو ہمارے لیے جو حالات ہیں وہ تاریخ قرآن ترک کرنے کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر قرآن کے مرتبے کو بیان فرمایا. قتل الانسان ما اکفرہ، 17ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ایک لہجہ، ایک انداز تبدیل کرتے ہوئے انسان کو اور انسان کی ایک جو نیگیٹو اس کی جو صفت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اجاگر کیا، اس کو ذکر کیا. قتل الانسان ما اکفرہ، انسان کا ناس ہو. ما اکفرہ، کیا ہی وہ ناشکرہ ہے. اب قتلا یہاں پر قتل یقتلو کے معنی آتے ہیں قتل کرنے کے. قتل الانسان، یہ ترجمہ نہیں کریں گے کہ انسان قتل کر دیا گیا. ما اکفرہ اس وجہ سے کہ اس نے کفر کیا، یہ نہیں. قتل الانسان دراصل ایک عربی کی تعبیر ہے، عربی کا ایک انداز ہے. قتل الانسان، انسان پر لعنت ہو، انسان کا ناز ہو، انسان کے لیے ہلاکت ہو. ما اکفرہ، کیا ہی ناشکرہ ہے. ما اکفرہ یہ جو لفظ ہے، یہ جو جملہ ہے، اس کو کہتے ہیں کلمہ تعجب کہتے ہیں. اس کا پیٹرن آتا ہے ما افعلہ، افعل بھی، دو اس کے جو وزن آتے ہیں. تو ما افعلہ کے وزن پہ ہے ما اکفرہ، کیا ہی وہ ناشکرہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں قسم کی نعمتوں سے انسان کو نوازا، اور انسان ان ساری نعمتوں کو اگنور کر کے، ان ساری نعمتوں کو پیچھے ڈال کر اللہ تعالیٰ کی ناشکری پہ، نافرمانی پہ لگا ہوا ہے. دراصل ناشکری زبان سے کرنے کو نہیں بولتے، نافرمانی کرنا بھی ناشکری ہے. جو گناہ ہے، جو نافرمانیاں ہیں، یہ بھی گویا ناشکری ہی ہے. پریکٹیکلی، عملی طور پر اگر انسان انہی ہاتھ پیر سے نیکیوں کو اگر کرے تو یہ اس کی شکر گزاری ہوگی. تو زبان اس سے آدمی ادا کر سکتا، ہاتھ پیر اس کے ذریعے سے ادا تو نہیں کر سکتا، عمل کر سکتا ہے. تو گویا
نیک عمل کرنا ان ہاتھ پیر کی نعمت کی شکر گزاری ہوگی، اور انہی کے ذریعے سے اگر نافرمانی کرنا گویا اس نعمت کی ناشکری ہوگی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس نعمت کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا، جس نعمت کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا، اس مقصد میں اس کو استعمال کرنا شکر گزاری، اور اس کام سے ہٹ کر جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا اس سے ہٹ کر اپنی مرضی خواہش کو استعمال کرنا، وہی اللہ کی نافرمانی سمجھی جائے گی اور وہی اس کی ناشکری بنے گی کہ نعمت کا انہوں نے صحیح استعمال نہیں کیا۔ تو قتل الانسان ما اکفر، انسان کا ناس ہو، ما اکفر، کیا ہی ناشکرا ہے۔ تو کفر یکفرو کے معنی شکر گزار ناشکری کے بھی آتے ہیں، کفر یکفرو کے معنی کفر کرنے کے بھی آتے ہیں، کفر یکفرو کے معنی انکار کرنے کے بھی آتے ہیں۔ تو الگ الگ اس کے میننگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا قتل الانسان، انسان پر لعنت ہو، کیسا سخت منکر ہے، یعنی کیسا ہی ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلق، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا۔ من ای شیء، من کے معنی سے ای شیء ایک سوال کیا جا رہا، خلقہ، کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا، یعنی اس کی اپنی حقیقت کیا ہے، اس کی اپنی ریالٹی کیا ہے، اس کی اپنی بنیاد فطری طور پر انسان کو سوچنے کی چیز ہے کہ ہماری اپنی اصل کیا ہے۔ من ای شیء خلق، کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ من نطفہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ایک ناپاک پانی سے پیدا کیا، نطفہ۔ خلقہ فقدر، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اس انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کو ٹھیک ٹھیک کیا۔ تو 19ویں آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی اصل حقیقت کو بیان کیا کہ دیکھو تمہاری اپنی پیدائش کی بنیاد یہ ہے۔ اس لیے اہل اللہ نے، علماء نے فرمایا کہ انسان ہمیشہ اپنی حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے، چاہے کتنا ہی اس کے پاس دھن دولت مال پیسہ دنیا کی جاگیریں جائیدادیں اگر اس کے پاس جمع ہو جائیں، تب بھی انسان اپنی حقیقت کو نہ بھولے۔ اور اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یاد دلایا ہے کہ دیکھو تمہاری اپنی حقیقت یہ ہے کہ من ای شیء خلق، ذرا کبھی آدمی یہ بیٹھ کے سوچ لے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا سیٹ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا صاحب ثروت کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا آدمی جو ہے ماہر قسم کا کیوں نہ ہو، لیکن سوچ لے کہ من ای شیء، اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا، من نطفہ، ایک ناپاک پانی سے اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی ابتدا کیا ہے، اولہ نطفہ آخرہ جیفہ، انسان کی پیدائش یہ ہے کہ اس کی ابتدا ناپاک پانی سے ہے اور اس کی جو انتہا ہے جیفہ، مردار ہو جانا، مر جانا، روح نکلتے ہی انسان میت بن جاتا، میت نعش بن جاتی، مر جاتا، یہ اس کی انتہا ہے۔ وخلالها خضرا، اور اس ابتدا اور اس انتہا کے بیچ میں خضرا، گندگی ہے، انسان اپنے پیٹ کے اندر گندگی اٹھائے پھرتا ہے۔ تو اس کی اپنی یہ حقیقت ہے جس کو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا، من نطفہ، ناپاک پانی سے، خلقہ فقدر، اللہ نے اسے پیدا کیا پھر اس کی تقدیر مقدر کی، پھر اس کو ٹھیک ٹھیک کیا۔ گویا تقدیر بنانا اور اس کو ٹھیک طریقے سے پیدا کرنا، جس کے اندر علماء نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے مدت عمل لکھتے ہیں کہ کتنے اس کی عمل کی مدت کیا ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ لکھتے ہیں کہ اس کی مدت حیات لکھتے ہیں کہ اس کی زندگی کتنی ہوگی۔ نمبر 3 لکھتے ہیں کہ اس کی رزق، اس کی روزی کتنی ہوگی، وہ لکھتے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ لکھتے ہیں کہ یہ سعید ہوگا، نیک ہوگا، یا شقی بدبخت ہوگا، یہ لکھتے ہیں۔ تو گویا 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں، مدت عمل، مدت حیات، زندگی کی مدت، اور تیسری چیز لکھی جاتی ہے رزق، روزی، اور چوتھی چیز لکھی جاتی ہے اس کے لیے
یہ نیک ہوگا یا برا ہوگا، یہ اس کی تقدیر ہوتی ہے جو اس اپنی ماں کے پیٹ سے یہ لکھوا کے باہر آتا ہے. تو فقط درا ہو، اللہ نے پیدا بھی کیا ہے، اس کی تقدیر مقرر فرمائی. ثم السبیل یسرا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستے کو آسان کیا. ثم السبیل یسرا، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی کی راہ آسان کر دی. سبیل کے معنی راستہ، یسرا یسر تیسیر کے معنی آسان کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ اس انسان کی پیدائش سے پھر اس کی مختلف قسم کے مراحل پیش آتے ہیں، حالات پیش آتے ہیں، اپس ڈاؤن ہوتے ہیں، نشیب و فراز ہوتے ہیں زندگی کے. اس کی اپنی بچپن کا زمانہ، اس کی اپنی تعلیم کا، تربیت کا زمانہ، اس کی اپنی نوکری اور معاش کا زمانہ، اس کی اپنی ازدواجی زندگی کا زمانہ، اس کی اپنی جوانی کا زمانہ، اس کے اپنے بڑھاپے کا زمانہ، اس کے اپنے بیماریوں کا زمانہ. یہ مختلف قسم کے مراحل سے انسان گزرتا جاتا ہے، جیسے ٹرین مختلف وادیوں سے، جنگلوں سے گزرتی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم السبیل یسر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی کو آسان کرتے ہیں. اگر اللہ آسان نہ کرے تو انسان کے لیے جینا مشکل ہو جائے. تو ہم اور آپ جو اس دنیا کے اندر جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، یہ اللہ کے آسان کرنے کی